میری شادی کی رات تھی اور میں شاویز کی دلہن بن کر اس کے بنگلے میں آ گئی تھی، لیکن میرا دل ہر امنگ سے خالی تھا۔ بلکہ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا رشتہ نبھانا جس میں ہمارا دل بالکل بھی نہ مانے، لیکن ہمیں مجبور نبھانا پڑتا ہے۔ میں نے کیسے نکاح کا ایجاب و قبول کیا تھا یا میں ہی جانتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید ماں باپ اور بہن بھائی کی جدائی میں بہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بلکہ مجھے شاویز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والدین کی پسند تھا اور میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس کی دلہن تو بن گئی تھی، اس کے کمرے میں بھی بیٹھی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ قائم ہو۔ لیکن میرا اختیار ہی کہاں تھا۔ جیسے میں حجاب و قبول کرنے کے لیے بے بس اور مجبور تھی، اسی طرح شاویز کو بھی اس کے حق سے روک نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر آیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا اور میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ میں ابھی بھی گھونگھٹ نکال کے بیٹھی تھی، کیونکہ میرے سسرال میں یہ رواج تھا کہ دلہن کو گھونگھٹ ضرور نکالنا پڑتا تھا اور گھونگھٹ دلہا ہی اٹھاتا ہے۔ وہ میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں بالکل سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ شاویز نہیں تھا، بلکہ وہ تو میں اس شخص کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فوراً سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاویز اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے اپنی بھابھی کو؟ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ سے گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا تمہیں بھابھی کو دیکھنے کا۔ بھابھی کو دیکھنا ہے؟ توبہ توبہ، ایک تو تم میری شادی پر اچانک سے آئے، مجھے سرپرائز کر دیا، اور پھر آتے ہی تمہیں بھابھی دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ شاویز میرے بالکل برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا، ریتا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے شہریار، 1 سال بعد آج ہی لندن سے واپس آیا ہے، اور وہ بھی مجھے سرپرائز دینے کے لیے، لیکن تھوڑا لیٹ پہنچا ہے، ورنہ ہماری شادی پہ شرکت کرتا۔ ابھی اسے گھر میں داخل ہوئے سے 5 منٹ ہوئے تھے، اور اس کی حرکتیں تو دیکھو۔ آتے ہی مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ کمرے میں نہیں جائیں، میں آپ کی بیوی کو آج بالکل ہی شاکڈ کر دوں گا۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب میں گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور بھابھی آپ کی جگہ مجھے دیکھے گی۔ یہ کہہ کر شاویز ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، ردا، سچ سچ بتاؤ، تم شاکڈ ہوئی تھی کہ نہیں؟ میں اسے کیا بتاتی؟ میرے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھا شہریار بھی شاکڈ رہ گیا تھا۔ نہ تو میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا تھا اور نہ ہی اس کے پاس فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر جانے لگا۔ شاویز کہنے لگا، شہریار، ارے یار، کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھو نا، باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، بہت تھک چکا ہوں بھائی، بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے، اتنی زیادہ کہ کھڑا ہونا مشکل ہے، بس اب آرام کروں گا، آپ بھی آرام کریں۔ اس کی آواز کی ٹوٹ پھوٹ اور نمی کو میں اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی۔ ایک آنسو کا گولا تھا جو میں نے اپنے اندر نکلا تھا، اور اب لگ رہا تھا جیسے مجھے تنگ کر رہا ہے، سانس رکنے لگا ہے۔ شاویز بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کمرہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ کتنی عجیب قسمت تھی، یا یوں کہیے کہ قسمت کا کتنا عجیب فیصلہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ اپنے ان بہنے والے آنسوؤں کو ضبط کر لوں، ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اتار لوں اور شہریار کی یادوں کو دل میں دفن کر دوں، لیکن سب کچھ میرے اختیار سے باہر تھا۔ شاویز میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، بس یوں ہی گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا، اپنی ہاتھ کی پچ سے اپنے رخسار پر بہتے ہوئے آنسو کو صاف کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے کہنے لگا، تم تو ٹھنڈی برف ہوئی جا رہی ہو۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، شادی کے حوالے سے بےتابیاں تھی اور وارفتگی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میری آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں، جس کی چبھن میرے دل کو محسوس ہو رہی تھی۔ آج رات ہم دونوں جاگنے والے نہیں تھے۔ آج رات تو شہریار کو بھی شاید نیند نہ آتی، شاید نہیں، یقیناً وہ سو نہیں سکتا تھا، کم از کم آج کی رات تو نہیں۔ میرے سامنے میرا شوہر بیٹھا میری تعریف کر رہا تھا، اور میرے دماغ میں
صرف شہریار تھا۔ بہت ٹوٹ کر چاہا تھا میں نے اسے، بہت کہا تھا شہریار مت جاؤ لندن پلیز شہریار۔ کہتا تھا بس 1 سال کی بات ہے، بس 1 سال میرا انتظار کر لو، میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ خواب بھی پورا کر لوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں سی وی بھیجوں گا تو مجھے لندن کی ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ ردا پلیز میرا یہ خواب پورا ہونے دو۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی میں اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بس ایک بار مجھے لندن جانے دو۔ میں نے کہا اور اگر 1 سال تک میرے والدین نے کہیں میری شادی کروا دی تو کہنے لگا کہ یار کیا 1 سال میں میرے لیے روک نہیں سکتی؟ میں نے کہا پھر اپنے گھر والوں کو بھیج دو تاکہ وہ تمہارے نام کی انگوٹھی مجھے پہنا دے۔ میں 1 کے بجائے 2 سال بھی انتظار کر لوں گی، لیکن بنا رشتے کے میں کیسے اپنے گھر والوں کو روک سکتی ہوں؟ کہنے لگا میں بڑے بھائی کے بڑے نخرے ہیں، جب تک انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آ جاتی ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ میرا پہلے رشتہ ہونا بہت مشکل ہے، پلیز ردا پلیز مجھے 1 سال کے لیے جانا ہے۔ کوئی بھی بہانہ کر دینا، کہہ دینا تمہیں لڑکا پسند نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دینا۔ میں نے کہا میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہم لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا، ہم کو بس بتایا جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ شہریار کہنے لگا کم آن یار پلیز، صرف 1 سال کی تو بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، لیکن 1 سال سے اگر 1 مہینہ بھی تم اوپر وہاں گزار کر آئے تو پھر میں کوئی گارنٹی نہیں لیتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا جان سے مار ڈالوں گا اس لڑکے کو، سمجھی؟ اگر تم چاہتی ہو میرے ہاتھ سے کسی کا قتل نہ ہو جائے تو تم میرا انتظار کرو گی۔ میں نے کہا اچھا میرا ہاتھ تو چھوڑو، سب دیکھ رہے ہو کتنا برا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، گروپ اسٹڈی میں دونوں کے مابین دوستی ہو گئی، اور پھر محبت اس کے بعد تو جہاں میں ہوتی تھی وہیں پر شہریار بھی ہوتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر مستقبل میں بہت سے خواب دیکھے تھے۔ میں نے پورے 1 سال شادی نہ کرنے کے بہت بہانے بنائے لیکن وہ نہیں آیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ نہیں آیا تھا۔ میرے والدین کہنے لگے تمہیں مسئلہ کیا ہے، ہر رشتے پر تم انکار کر دیتی ہو۔ 3 مہینے اور گزر گئے تھے۔ میں شہریار سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن میرا اس سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیوں شہریار کے پیچھے بھاگ رہی ہو، وہ نہیں آئے گا، بہتر ہے کہ تمہارے لیے جو بھی رشتہ ہے فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دو۔ میں نے روتے ہوئے امی سے یہ بات کہی تھی اب آنے والے رشتے پر ہاں کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آنے والا رشتہ شاویز کا تھا۔ اس کی بہن اور والدہ کو میں دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی۔ رشتہ پکا ہوا۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے فون سے شہریار کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ بہت چاہا کہ میں شہریار کو بھول جاؤں اور شاویز کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے کی کوشش کروں، لیکن اتنا آسان تو نہیں تھا۔ میرے لیے سب کچھ بہت مشکل امر تھا۔ میں نے منگنی کا عرصہ بھی بے دلی سے گزارا تھا، حالانکہ شاویز کی طرف سے مجھے 2-4 میسج میری نند نے دیے تھے کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے شادی سے پہلے فون پر بات کرنا پسند نہیں۔ میں چاہ کر بھی شاویز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ پائی تھی۔ یہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ شاویز میرے قریب آنے لگا، مجھے لگا جیسے کہ میں کوئی مومی گڑیا ہوں جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ شاویز کی محبت بے تابی مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ البتہ صبح میں اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پائی۔ میں نے اور شہریار نے بہت خواب دیکھے تھے، شادی کی رات کے حوالے سے بہت سی باتیں کی تھی۔ شاویز سو رہا تھا اور میں صوفے پر اپنا سر پکڑے رو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کاش کہ شہریار شاویز کا بھائی نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کا چہرہ دوبارہ نہ دیکھ سکتی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر شہریار کے سامنے میں شاویز کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ بہت مشکل کام تھا۔ صبح ہوتے ہی جب شاویز کی آنکھ کھلی تو میری آنکھوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم کیا روئی ہو؟ میں نے کہا نہیں تو۔ میں نظریں چرانے لگی۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم رو رہی ہو، مجھے بتاؤ۔
میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے شاید، کیونکہ میں رات کو جلدی سونے کی عادی ہوں۔ میری بات سن کے وہ میرے قریب آ گیا، کہنے لگا شادی کے شروع کے دنوں میں تو تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ پھر سے شوق ہونے لگا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایسے کوئی بھی ارمان نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں باہر جانا چاہیے۔ کہنے لگا ہاں، تم تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ جب میں تیار ہو کے شاویز کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ سامنے لاؤنج میں شہریار بیٹھا تھا، بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، بس ایک سرسری سی نظر ہم پر ڈالی، اوپر سے ماتھے پر بل ڈالے ٹی وی دیکھنے لگا۔ شاویز میرا ہاتھ پکڑے شہریار کے پاس لے آیا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ شہریار سے کہنے لگا کہ تم کہاں مصروف ہو شہریار؟ کہنے لگا کچھ نہیں بھائی، میں نے کہا مصروف ہونا ہے، بس میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میری چھوٹی نند میرے برابر میں بیٹھ بھائی اور کہنے لگی شاویز بھائی، شہریار بھائی پوری رات نہیں سوئے، لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے۔ یہ سن کر شاویز نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے تم تو رات کو بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے نیند پوری کروں گا۔ شہریار کہنے لگا پتہ نہیں نیند ہی نہیں آئی، بڑی بے چینی ہوتی رہی پوری رات، اس لیے باہر کٹی ہوئی دیکھنے لگا۔ شاویز کہنے لگا ہاں، تم 1.5 سال لندن میں جو گزار کے آئے ہو، اس لیے یہاں کی عادت بھول گئے ہو۔ شہریار کہنے لگا شاید ایسا ہی کچھ ہوگا۔ شاویز کہنے لگا کہ تم اچھی خاصی سیٹل ہو گئے ہو، یہاں پر تمہیں بہت اچھی جاب بھی مل جائے گی، اب تمہارے لیے بھی لڑکی وڑکی دیکھتے ہیں تاکہ تمہاری بھی شادی ہو سکے۔ یہ سن کر میں نظریں بدلنے لگی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا نہیں، میں شادی ابھی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ شاویز کہنے لگا ہاں، یاد آیا، تم شاید اپنی کسی یونیورسٹی یا فیلو کو پسند کرتے تھے، اسی کا بتا دو، ہم اسی کے لیے یہ رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ تو ردا بھی ہے، وہ بھی تمہاری دلہن پسند کر کے آ جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں یار تم بھی شادی کر لو۔ شہریار کہنے لگا اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شاویز کہنے لگے او ہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ شہریار کہنے لگا کہ ہاں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اسے کہا بھی تھا کہ میرا انتظار کرنا، لیکن ہر کوئی اتنی محبت تھوڑی کرتا ہے کہ انتظار میں اپنی عمر بڑھا دے۔ شاویز کہنے لگا کہ ایسا کرو، اس کے شوہر کو مار ڈال، راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ بات شاید انہوں نے مذاق میں کہی تھی۔ شہریار کہنے لگا کاش کہ میرے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی اختیار میں نہیں ہے، میں اس کے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا۔ شاویز کہنے لگا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اپنی محبت کو پانا چاہتے ہو تو اپنا راستہ صاف کر لو۔ شہریار کرنے لگا چھوڑے بھائی، کوئی اور بات کرے۔ ناشتے کے دوران بھی شہریار مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میں ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر سکتی، ولیمے پر بھی اس کی نظریں مجھ پر تھی، میں تھی بیٹھی شاویز کے پہلو میں تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے شہریار کی تیز نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی ہیں۔ شاویز میرے کان میں میری تعریفیں کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا تھا، آج تو تمہارا رنگ روپ الگ ہی سامنے آیا ہے، شاید میری محبت کا جادو تم پر چل گیا ہے، تم کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو، میری ایک دن کی سنگت نے تمہیں کتنا حسین بنا دیا ہے۔ ریتا یہ بات شاید میرے لیے اس وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اچھی لگتی جب شاویز میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا۔ میں تو مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ شاویز شہریار سے کہنے لگا تم کیا اجنبیوں کی طرح ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہو، میرے پاس آؤ۔ شہریار اس کے پاس آ گیا۔ دیکھ، مجھے ہی رہا تھا، کہتا تھا کہ جب ہماری شادی ہو گئی تو ولیمے والے دن تمہیں گرے اور سلور کلر کی میکسی پہناؤں گا، مجھے یہ کلر بہت پسند ہے، اور آج میں نے گرے اور سلور میکسی ہی پہنی ہوئی تھی۔ شاویز نے بھی میرے لیے گرے اور سلور کلر کی میکسی ہی لی تھی۔ شاویز شہریار سے کہنے لگا کہ ادھر ہمارے ساتھ تصویریں بنا اور اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھو۔ یار شہریار میری دوسری جانب بیٹھ گیا، ایک طرف شاویز میری بیٹھا تھا اور دوسری طرف شہریار، لیکن میں شہریار کے درمیان فاصلہ رکھ کے شاویز کے ساتھ لگ گئی۔ بڑی تیکھی نظر سے شہریار نے مجھے دیکھا تھا اور اپنی مٹھیاں بھیجے میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ بڑے غصے میں ہے، لیکن اس میں میرا قصور تو نہیں تھا، میں نے اس کا انتظار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔
میں اس سے بہت کترانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن شاویز اس کی عادت بہت الگ تھی۔ وہ سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیتا تھا، کہتا کہ بہت مزے کے کھانا بنایا ہے، جی چاہتا ہے کہ سارا کھانا میں کھا جاؤں۔ پھر میرے قریب ہو کر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اور بھی بہت کچھ ہے، جی چاہتا ہے، کمرے میں چلو تو بتاتا ہوں۔ شاویز کی دائیں جانب میں بیٹھی تھی اور بائیں جانب شہریار، اس لیے شاویز کی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ آدھا کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میری شادی کو بھی 8 دن گزرے تھے۔ شاویز اپنے آفس میں تھا جب دوپہر کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس وقت میری نند کالج سے آ کے سو رہی تھی اور میری ساس بھی آرام کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ کھلا تو سامنے شہریار تھا اور بڑے غصے میں تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں فوراً سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں میرے پاس آ گئے؟ کہنے لگا، ردا میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے یہ سب جان کے کیا ہے نا، مجھے سزا دینے کے لیے؟ میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اگر نہیں کر سکتی تھی تو ضروری تھا کہ میرے بھائی سے شادی کرنی؟ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ مجھے تکلیف دے سکو، مجھے اذیت پہنچا سکو، مجھے سزا دے سکو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، پورا 1 سال انتظار کیا تھا۔ میں ایک لڑکی ہوں، لڑکا نہیں ہوں۔ شہریار، کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں تھی۔ میرے والدین کو میری گزرتی ہوئی عمر کی فکر تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دو، انتظار کر لوں گی، لیکن تم نے صرف اپنے خواب کو ترجیح دی، اور باخدا میں نہیں جانتی تھی کہ شاریز تمہارا بھائی ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، نہ کبھی تم نے اپنی فیملی کا ذکر کیا، نہ کبھی کسی کے بارے میں کچھ بتایا۔ شادی کی رات جتنے تم مجھے دیکھ کر شاکڈ ہوئے تھے، اتنی میں بھی حیران تھی۔ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں ہے۔ جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو، میں بھی گزر رہی ہوں۔ کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو، بہت خوش ہو تم بھائی کے ساتھ، تمہیں میرا احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے جتنا بھی عرصہ وہاں گزارا صرف تمہیں چاہا۔ میں تو بہت سارے خواب لے کر واپس آیا تھا کہ گھر آؤں گا تو تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ پتہ نہیں کون کون سے خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، جنہیں لے کر میں واپس لوٹا تھا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کہنے لگا، خوش تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے، اور میں جب چاہوں تو بھائی کو سچ بتا کر تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شہریار، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم شاویز کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ شہریار کہنے لگا کہ کسی بھی طریقے سے بھائی سے طلاق لو، میں تمہیں ان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، میں کیسے ایک بھائی سے طلاق لے کے دوسرے بھائی سے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ شہریار کہنے لگا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر والوں کی بھی نہیں، بس تم بھائی سے دور رہا کرو۔ تمہیں ان کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت کچھ ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ باخدا اگر تم نے بھائی کے علاوہ کسی اور سے شادی کی تو میں اسے جان سے مار ڈالتا۔ تم میری محبت سے بھی واقف تھے، میرے جنون سے بھی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ کیا سوچ کر تم نے میرے بھائی سے شادی کی؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ردا، میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاویز آفس سے شاید جلدی گھر آ گیا تھا۔ ہم دونوں کو کمرے میں دیکھ کر پہلے تو متعجب ہو گئے، پھر کہنے لگے، واہ بھائی واہ، دیور بھابھی میں بڑے راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ پھر میرے پاس آ گئے۔ اس وقت شہریار اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کر رہا تھا، پھر زبردستی مسکرانے لگا، کہنے لگا، ہم آپ کے خلاف ہی پلان بنا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ شاویز کہنے لگا، کیا پلان بنا رہے تھے؟ شہریار کہنے لگا، میں کہہ رہا تھا کہ بھابھی ہم دونوں بھائی کے آنے سے پہلے پہلے چپ چاپ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بھائی جب آئیں گے تو آپ کو کمرے میں نہ پا کر انہیں بڑا غصہ آئے گا، اور میں ان کے غصے کو بڑھا کر انجوائے کروں گا۔ شاویز ہنسنے لگا، پھر شہریار کے بال بھی بکھرتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم ایسا کر بھی لیتے تب بھی مجھے غصہ نہیں آتا۔ یار میرے بھائی ہو تم، اپنی بھابھی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلے بھی جاؤ گے تو میں بھلا کیوں غصے میں آؤں گا؟ شہریار کہنے لگا، مطلب آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ شاویز کہنے لگے، پوری پوری اجازت ہے، میری بیوی تمہاری ہوئی، جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ شاید یہ بات مذاق میں کہی تھی شاویز نے، لیکن
شہریار کچھ اور ہی سمجھا تھا، یا شاید جو چاہتا تھا وہی سمجھا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، آج سے آپ کی بیوی میری ہوئی۔ پھر شہریار کہنے لگا میں انہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ شاویز کہنے لگا کہ جب بیوی میں نے تمہیں دے دی تو جاؤ لے جاؤ، پوچھ کیوں رہے ہو؟ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، جو بھی تھا یہ غلط تھا۔ میں نے کہا میرے سر میں ابھی درد ہے، میرا موڈ نہیں ہے۔ شاویز کہنے لگا پلیز ردا چلی جاؤ، اس کے ساتھ اتنے پیار سے کہہ رہا ہے، جاؤ شاباش، میں تو ویسے بھی چائے پی کے کچھ دیر آرام کروں گا، تب تک تم لوگ آ جانا۔ دوپہر ختم ہو چکی تھی اور شام کی ابتدا تھی جب میں مجبوراً شہریار کے ساتھ گئی تھی۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ مجھے سمندر پر لے گیا، کہنے لگا چلو ٹھنڈی اور گیلی ریت پر ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اپنی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا شہریار پلیز، ہمارے درمیان اب رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے، بہتر ہے کہ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ اور جو ہے اسے قبول کر لو۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ویسے نہیں رہ سکتی جیسے پہلے رہتی تھی۔ میرا حق جذبہ میرے شوہر کے لیے ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی حد کراس مت کرو۔ یہ بات سن کر شہریار کہنے لگا بس یہی سننا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ تم نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا، تم جان بوجھ کر میری بھابھی بنی مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کہا میرا اللہ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور میں کیا نہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اب میں تمہاری محبت نہیں، تمہاری بھابھی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں میرے لیے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آہستہ آہستہ میں اپنے دل میں بھی شاویز کو ہی جگہ دے دوں گی، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ رشتوں کو ایک ایسا بھیانک روپ دوں کہ لوگوں کا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ تو میرے لیے کل کیا تھے وہ ماضی کی بات ہے، لیکن آج دیور ہو، اس لیے میرے بھائیوں کی طرح، کیونکہ عورت جب اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جاتی ہے تو اپنے گھر والے رشتے وہاں بھی دیکھنا چاہتی ہے، نند کو بہن کے روپ میں اور دیور کو بھائی کے روپ میں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ غصے سے کہنے لگا شٹ اپ بھائی، مت بولو مجھے۔ میں نے کہا کہ جیسے تمہیں اس وقت اپنے شوق کو ترجیح دینا محبت سے ضروری لگا تھا، آج بھی اپنے کیریئر کو فوکس دو اور مجھے میری زندگی میرے شوہر کے ساتھ سکون سے گزارنے دو۔ واپس لندن چلے جاؤ، وہیں کسی سے شادی بھی کر لینا، اور چاہو تو یہاں بھی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو، مجھے جیلسی فیل نہیں ہوگی اور نہ ہی برا لگے گا، کیونکہ میں دل سے شاویز کو قبول کر چکی ہوں۔ مر کر بھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی، ان کی آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونکوں گی کہ تمہارے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی رہوں اور انہیں لگے کہ ہم دیور بھابھی کا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں ماضی کی کوئی بات بتانی ہے تو بے شک بتا دو، کیونکہ ہمارے بیچ ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کا مجھے خوف ہو۔ آج تک میں نے کبھی تمہیں اپنا ہاتھ تک نہیں پکڑایا، ہمارے درمیان صرف باتیں ہوتی تھی۔ تم سب کچھ بتا بھی دو گے تو میں کہہ دوں گی کہ میرا کلاس فیلو تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاویز کو یہ بات بری لگے گی، لیکن اگر تم ان کے دل میں میرے لیے شک ڈالنا چاہتے ہو اور میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں اس کے بعد بھی تمہیں کبھی نہیں اپناؤں گی۔ میں نے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں چھوڑا ہے، جو چاہے کرو، لیکن ابھی کے ابھی مجھے واپس لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ یہاں پر نہیں رکوں گی۔ کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر واپس گھر چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد وہ لندن واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا میں نے تم سے بہت محبت کی تھی، کرتا ہوں، لیکن تمہاری باتیں سن کر جو عزت میرے دل میں تمہارے لیے بن چکی ہے وہ محبت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مجھے تمہاری بات اچھی لگی کہ تم بھائی سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اس لیے میں بھی نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی زندگی کو برباد کروں۔ میں ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں، کبھی کبھی واپس آیا کروں گا، تم بھائی کے ساتھ خوش رہنا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور میں اپنے دل میں شاویز کو ہی بسا چکی تھی، کیونکہ یہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ مجھ سے مخلص ہو کر محبت کرتے تھے، اس طرح نبھانا چاہتے تھے، تو مجھے بھی وفاداری بیوی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟